السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشا آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے سزائے محبت، یعنی محبت کی سزا۔ لوگوں کا ایک گروہ اس خیال کا حامی تھا کہ چودھری کے عالیہ بیگم سے ناجائز مراسم تھے، اور شادی والی بات اس نے پردہ پوشی کے لیے مشہور کر رکھی تھی۔ ایک سنجیدہ حلقے کا خیال سب سے مختلف تھا۔ اس کے مطابق چودھری فرزند علی کے عالیہ بیگم سے ناجائز تعلقات تھے، اور نہ ہی عالیہ بیگم اس سے شادی کرنے کو تیار تھی۔ البتہ یہ تھا کہ چودھری اس شادی کے لیے سنجیدہ تھا اور عالیہ بیگم کی رضامندی کا انتظار کر رہا تھا۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ رانا افضل نے مجھے یہ بھی بتایا کہ چودھری فرزند علی نے 3 شادیاں کر رکھی تھیں، لیکن کسی ایک بیوی سے بھی اس کی اولاد نہیں تھی۔ رانا افضل کنگنی والا پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا تھا، اس لیے عالیہ بیگم کا گھر ڈھونڈنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ عالیہ بیگم کے گھر کے دروازے پر واقعی ایک صحت مند تالا جھول رہا تھا۔ میں نے ابھی تک رانا افضل کو اپنے پروگرام سے آگاہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ عالیہ بیگم کے گھر کے بیرونی دروازے پر پڑے ہوئے تالے کو دیکھ کر مایوس ہو گیا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ملک صاحب اتنا پینڈا کر کے آئے، پینڈا یعنی سفر، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ تم کس قسم کے نتیجے کی توقع کر رہے تھے؟ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولا، ظاہر ہے جناب آپ وقوعے کا جائزہ لینے آئے تھے، لیکن یہاں تو مدعی ہی غائب ہے۔ میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ یہاں تالا ہمارا استقبال کرے گا، پھر بھی آپ کھیتوں کے اندر سے 1 گھنٹہ گرتے گراتے یہاں آئے ہیں۔ ایس آئی کے لہجے سے بیزاری عیاں تھی۔ خواہ مخواہ عالیہ بیگم اس وقت چودھری فرزند علی کی حویلی میں ہے۔ میں نے اس کی بیزاری کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، تو چلیں حویلی کی طرف ہی چلتے ہیں۔ اگر مجھے چودھری کی حویلی میں جانا ہوتا تو میں تانگے میں بیٹھ کر جی ٹی روڈ سے سیدھا اس کے پاس پہنچ جاتا۔ تانگا تو رہا ایک طرف، میں تو وہنڈو جانے والی بس میں بھی سفر کر سکتا تھا، میں نے کہا، اور ایک دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ دروازہ میرے اندازے کے مطابق بابا بشیر احمد کے گھر کا تھا۔ پیچھے سے ایس آئی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ملک صاحب آپ کی تفتیش میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ابھی آ جائے گی کاکا، میں نے ایسے انداز میں کہا جیسے بچوں کو پچکارتے ہیں، اور مذکورہ دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک کے جواب میں دروازہ ذرا سا واہ ہوا، اور ایک ادھیڑ عمر عورت نے جھانک کر باہر دیکھا۔ اپنے سامنے 2 اجنبی افراد کو کھڑے دیکھ کر اس نے سوال کیا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں نے عالیہ بیگم کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا عالیہ بیگم کا گھر یہی ہے؟ اس نے گردن تھوڑی سی باہر نکال کر جواب دیا، ہاں گھر تو یہی ہے، لیکن لگتا ہے وہ گھر میں نہیں، باہر تو تالا پڑا ہوا ہے۔ وہ کہاں گئی ہے؟ وہ ہاتھ نچا کر بولی، جائے گی کہاں؟ چودھری کی حویلی میں ہوگی۔ اس کے انداز سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے دل میں عالیہ بیگم کے لیے کوئی اچھے جذبات نہیں رکھتی تھی۔ میرے تجربے کے مطابق اس عورت کی عمر 40 سے اوپر تھی۔ وہ مزاج کی خاصی تیز لگتی تھی۔ میں نے ابھی تک اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیا واقعی وہ بابا بشیر احمد کی بیوی تھی، یا میں نے کسی غلط دروازے پر دستک دے دی تھی۔ میں ایک قدم طے شدہ منصوبے کے تحت اٹھا رہا تھا۔ وہ مختار بی بی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے چودھری فرزند علی سے معلوم کر لیا تھا کہ بابا بشیر احمد کا گھر عالیہ بیگم کے گھر سے کس طرف تھا، اور میں نے یقینی طور پر کسی غلط دروازے پر دستک نہیں دی تھی۔ ایسا ہی میرے پہلو میں کھڑا بے چینی اور بیزاری سے کبھی مجھے اور کبھی مسز بشیر احمد کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے مختار بی بی سے پوچھا، کیا عالیہ چودھری کی حویلی میں کام کرتی ہے؟ اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور پھر پوچھا، کیا آپ نے اسے نوکرانی سمجھا ہوا ہے؟ پھر وہ چودھری کی رشتہ دار ہوگی؟ رشتہ دار؟ برا سا منہ بنا کر بولی، ذات دی کوڑ کرلی شیطیرہ نال جپ ہے۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے، کمین۔ چودھری صاحب کو پتہ نہیں اس میں کیا نظر آ گیا۔ لگتا تھا مختار بی بی عالیہ بیگم پر ادھار کھائے بیٹھی تھی۔
میں نے پوچھا اگر عالیہ چودھری کی رشتہ دار بھی نہیں اور نہ ہی وہ وہاں کام کرتی ہے تو پھر وہ حویلی میں کیا لینے گئی ہے؟ یہ تو اسی سے جا کر پوچھیں، وہ تلخی سے بولی۔ بات ختم کرتی اس نے میرے منہ پر دھڑام سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے ایس آئی کی طرف دیکھا، وہ طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر بولا، ملک صاحب اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا اب تم دستک دو، میری گفتگو ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ آپ کا مطلب ہے اسی دروازے پر دوبارہ دستک دوں؟ ہاں مطلب یہی ہے ملک صاحب، میری مانے تو سیدھا حویلی چلتے ہیں۔ حویلی بعد میں جائیں گے اگر ضرورت پڑی تو، فی الحال وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ چند لمحات کے تذبذب کے بعد وہ دستک دینے کے لیے آگے بڑھا۔ اسی وقت ایک بوڑھا شخص گلی میں نمودار ہوا اور سیدھا ہماری طرف آیا۔ ایس آئی نے دستک کا ارادہ ترک کر دیا۔ بوڑھے شخص نے ہمارے قریب آ کر کہا، میرا نام بشیر احمد ہے، آپ میرے دروازے پر کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا ہم تم سے ملنے آئے ہیں بابا بشیرہ۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر ہمیں پہچاننے کی کوشش کی۔ اس کی عمر لگ بھگ 50 سال ہوگی، لیکن محنت مزدوری کے سبب وہ اپنی عمر سے 10 سال بڑا دکھائی دیتا تھا۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد اس نے کہا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں جناب، آپ کون ہیں؟ پہچاننے کا کیا سوال چاچا، ہم پہلی بار مل رہے ہیں۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں تھانہ صدر کا نیا تھانے دار ہوں۔ میں نے ایس آئی کی طرف اشارہ کیا، یہ رانا افضل اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہے۔ اوہ پولیس، وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چاچا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، ہم تم سے امیر علی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ امیر علی؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا، یہاں گلی میں کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں، کیا ہم تمہارے گھر کے اندر بیٹھ سکتے ہیں؟ ہاں ہاں ضرور، اس نے جلدی سے کہا اور لرزتے ہوئے ہاتھ سے دروازہ دھڑ دھڑانے لگا۔ مختار بی بی نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ آئیں جی تھانے دار صاحب، بشیر احمد نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اندر تشریف لائیں۔ مختار بی بی حیرت و پریشانی سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ ہم بابا بشیر احمد کے پیچھے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور مختار بی بی کو چائے پانی لانے کو کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے چاچا، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، تم یہیں بیٹھو اور ہمارے چند سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ جی پوچھیں، وہ ایک چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مختار بی بی نے کہا، آپ تھوڑی دیر پہلے تو عالیہ بیگم کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا، ہم عالیہ بیگم، صفیہ اور امیر علی کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ کیسی تفتیش؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی۔ پھر پوچھا، کیا واقعی آپ کا تعلق پولیس سے ہے؟ پہلے تو آپ نے مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ ہم ہر بات ضرورت پڑنے پر بتاتے ہیں، میں نے خیز لہجے میں کہا، اور کوئی بات بغیر ضرورت کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میری بات کی گہرائی تک نہیں پہنچی۔ اس نے اپنے خاوند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کو کھانا تو کھا لینے دے، صبح کے گائے ہوئے ابھی آئے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ بابا بشیر دوپہر کا کھانا کھانے گھر آتا تھا، پھر تھوڑا آرام کر کے دوبارہ کارخانے چلا جاتا تھا، جہاں سے اس کی واپسی شام کو ہوتی تھی۔ دوبارہ کارخانے جاتے ہوئے وہ امیر علی کے لیے کھانا لے جاتا تھا۔ بشیر احمد اور مختار بی بی اس گھر میں اکیلے رہتے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بشیر احمد نے اپنی بیوی سے کہا، کھانا میں بعد میں کھا لوں گا، پہلے تھانے دار صاحب پوچھ پریت کر لیں۔ میں نے کہا، چاچا تم پہلے کھانا کھا لو، پوچھ تاچھ شام میں بھی ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے مختار بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، تم اپنے خاوند کو کھانا کھلاؤ، اس وقت تک ہم گھوم پھر کر تمہارے گھر کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب تک بابا بشیر احمد نے 2-4 لقمے زہر مار کیے، اس دوران میں نے ان کے گھر کا تفصیلی معائنہ کر لیا۔ میری خصوصی توجہ عالیہ بیگم اور بشیر احمد کے گھروں کی درمیانی دیوار پر تھی، جو چودھری فرزند علی کے بیان کے مطابق واقعی 5 فٹ بلند تھی۔ امیر علی بآسانی یہ دیوار پھلانگ کر عالیہ بیگم کے صحن میں پہنچ سکتا تھا۔ بابا بشیر احمد کھانے سے فارغ ہوا تو میں نے مختار بی بی کی موجودگی میں اسے حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا۔ وہ دونوں امیر علی اور صفیہ کے بارے میں جان کر پریشان ہو گئے۔ میرے مختلف سوالات کے جواب میں انہوں نے مجھے جو معلومات فراہم کی، میں
اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امیر علی موضع سمڑیال ضلع سیالکوٹ کا رہنے والا تھا۔ روزگار کی تلاش میں وہ ضلع گجرانوالہ آیا اور کوشش کے بعد اس سے فرید پاٹری لمیٹڈ واقع جی ٹی روڈ پر نوکری مل گئی۔ مذکورہ کارخانے میں وہ گزشتہ 1.5-2 سال سے کام کر رہا تھا۔ اس کارخانے میں سفید مٹی کے برتن تیار ہوتے تھے، پیالیاں، پیالے، ٹی سیٹ، ڈنر سیٹ اور بیام یعنی مرتبان وغیرہ۔ ٹی سیٹ اور ڈنر سیٹ خصوصی آرڈرز پر تیار کیے جاتے تھے۔ امیر علی پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں ترنگڑ یعنی مٹی کے برتنوں کی پیکنگ کے لیے استعمال ہونے والا ایک مخصوص جالی دار جھلنگا تھیلا، جس کے اندر خشک پرال کی مختلف تہیں جما کر برتنوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، بھرتا تھا۔ اس ڈپارٹمنٹ کا انچارج بابا بشیر احمد نامی ایک شخص تھا، جسے سب لوگ بابا بشیرہ کہتے تھے۔ بابا بشیرہ اپنی بیوی مختار بی بی کے ساتھ کنگنی والا میں رہتا تھا۔ امیر علی رات کو چوکیدار نظام دین کے کمرے ہی میں سوتا تھا۔ امیر علی مہینے میں ایک بار اپنے گاؤں جاتا تھا۔ ایسا عام طور پر وہ تنخواہ ملنے کے بعد کرتا تھا۔ کارخانے میں 7 تاریخ کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ امیر علی کا والد مشتاق احمد جسمانی طور پر معذور تھا، چنانچہ گھر میں سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے امیر علی پر سارا بوجھ آ گیا تھا۔ وہ اپنے معذور والد، بوڑھی والدہ اور چھوٹے 3 بہن بھائیوں کی کفالت کا ذمہ دار تھا۔ امیر علی سے چھوٹی ایک بہن رابعہ تھی، پھر رابعہ سے چھوٹے 2 بھائی کبیر علی اور صغیر علی تھے۔ امیر علی چونکہ محنت اور لگن سے کام کر رہا تھا، اس لیے بشیرہ بابا اسے پسند کرنے لگا۔ 1 سال بعد ان میں اپنائیت کا رشتہ اس حد تک استوار ہو چکا تھا کہ بابا بشیرہ اپنے گھر سے دن کا کھانا اس کے لیے لانے لگا تھا۔ کارخانے سے کنگنی والا زیادہ دور نہیں تھا۔ بابا بشیرہ دوپہر کا کھانا گھر میں کھاتا تھا۔ رفتہ رفتہ امیر علی بابا بشیرہ کے گھر بھی جانے لگا۔ کچھ عرصے بعد یہ ہونے لگا کہ ہر ہفتے کی رات کو امیر علی بابا بشیرہ کے گھر آ جاتا۔ اتوار کا پورا دن وہ ان بوڑھے بے اولاد میاں بیوی کے ساتھ گزارتا اور پیر کی صبح بابا بشیرہ کے ساتھ ہی کارخانے چلا جاتا۔ اس دوران میں امیر علی اور صفیہ میں راؤ رسم کا آغاز ہوا۔ صفیہ کبھی عالیہ بیگم کے ساتھ اور کبھی اکیلی بابا بشیرہ کے گھر آ جاتی تھی۔ پہلے دونوں میں پسندیدگی کے جذبات نے جنم لیا، پھر یہی جذبات محبت میں بدل گئے۔ عالیہ بیگم سے ان کے تعلقات کی نوعیت چھپی نہ رہ سکی اور اس نے مختار بی بی کے توسط سے بابا بشیرہ سے امیر علی کی شکایت کر دی۔ بابا بشیرہ نے امیر علی سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کر دیا اور یہ بھی بتایا کہ صفیہ بھی اسے چاہتی ہے۔ بابا بشیرہ نے امیر علی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بضد تھا کہ ہر قیمت پر صفیہ کو اپنا کر رہے گا۔ بابا بشیرہ نے بظاہر خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس کا دماغ ہر وقت کوئی ایسا طریقہ سوچنے میں مصروف تھا جس سے وہ امیر علی کو سمجھا سکے یا عالیہ بیگم کو اس رشتے کے لیے آمادہ کر سکے۔ اس نے اپنی بیوی مختار بی بی کے ذریعے ایک مرتبہ عالیہ بیگم کی مرضی جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن عالیہ بیگم نے بڑے برے انداز میں مختار بی بی کو جھاڑ دیا تھا۔ بابا بشیرہ اس لیے بھی زیادہ فکر مند تھا کہ وہ امیر علی کو اپنے بیٹے کی طرح چاہنے لگا تھا۔ بابا بشیرہ ابھی اس مسئلے کا کوئی مناسب حل سوچ بھی نہیں پایا تھا کہ ایک روز عالیہ بیگم نے امیر علی کو اپنے گھر بلوا لیا۔ عالیہ بیگم نے مختار بی بی کو بتایا تھا کہ وہ امیر علی سے صفیہ کے بارے میں کوئی خاص بات کرنا چاہتی تھی۔ یہ وقوعے سے 2 روز قبل یعنی جمعہ 13 دسمبر کی رات کا واقعہ ہے۔ عالیہ بیگم کے بلانے پر امیر علی خوشی خوشی ان کے گھر چلا گیا۔ اس وقت چودھری فرزند علی بھی عالیہ بیگم کے گھر پر موجود تھا اور وہ لوگ رات کا کھانا کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ عالیہ بیگم نے امیر علی کو بھی دسترخوان پر بٹھا لیا۔ وہ بابا بشیرہ کے گھر سے کھانا کھا کر آیا تھا، تاہم وہ اس قدر خوش تھا کہ انکار نہ کر سکا اور سر جھکا کر ان کا ساتھ دینے لگا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چودھری فرزند علی حقہ گڑگڑانے لگا۔ امیر علی چودھری کے جانے کا منتظر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ عالیہ بیگم نے اسے جس مقصد کے لیے بلایا تھا وہ بات چودھری کے جانے کے بعد ہی کی جا سکتی تھی، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ عالیہ بیگم نے تو امیر علی کو ذلیل کروانے کے لیے وہاں بلوایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری فرزند علی امیر علی کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ گہری نظر سے امیر علی کا جائزہ لینے کے بعد بولا، برخوردار
تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ امیر علی نے شائستہ لہجے میں جواب دیا، جی میں فریڈ پارٹی میں کام کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا ہے تم کام کیا کرتے ہو؟ چودھری بدستور اسے گہری نظر سے گھور رہا تھا۔ چودھری کے انداز نے امیر علی کو بوکھلا دیا۔ وہ جلدی سے بولا، میں وہاں پیکنگ کا کام کرتا ہوں۔ عالیہ بیگم نے تحقیر آمیز انداز میں مداخلت کی، انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے سے انسان کی شان نہیں بڑھ جاتی۔ چودھری صاحب کو سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتے کہ تم تڑنگر بھرتے ہو؟ امیر علی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا، محنت مزدوری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے خالہ عالیہ۔ تم نے ٹھیک کہا ہے، محنت مزدوری کرنا واقعی بری بات نہیں ہے، لیکن اپنی اوقات کو بھول جانا بہت بری بات ہے۔ میں سمجھا نہیں عالیہ، چودھری نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب، عالیہ بیگم چودھری کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، ترنگڑ بھرنے والا یہ شخص میری صفیہ پر ریجھا ہوا ہے اور اس سے شادی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ چودھری فرزند علی نے امیر علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا عالیہ درست کہہ رہی ہے؟ جی چودھری صاحب، وہ بے خوفی سے بولا، میں اور صفیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ عالیہ بیگم نے غصیلے لہجے میں کہا، اپنی ناپاک زبان سے میری بیٹی کا دوبارہ نام نہ لینا، ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ صفیہ سے اپنے محبوب کی یہ رسوائی دیکھی نہ گئی۔ وہ پہلی مرتبہ لب کشا ہوئی، امی، آپ امیر علی سے زیادتی کر رہی ہیں، آپ اسے گھر میں بلا کر یوں بے عزت تو نہ کریں۔ میں نے اسے بلایا ہی اس لیے تھا کہ اسے آئینہ دکھا سکوں۔ عالیہ بیگم نے تڑخ کر جواب دیا، تم اس کی زیادہ حمایت نہ کرو۔ میں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہی ہوں امی، صفیہ نے بے بسی سے کہا، میں نے ایک سچی بات کی ہے، تم اپنی زبان بند رکھو اور دوسرے کمرے میں جاؤ۔ عالیہ بیگم نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ بحالت مجبوری صفیہ کو وہاں سے جانا پڑا۔ چودھری فرزند علی نے امیر علی سے کہا، تم شکل و صورت سے تو خاصے سمجھدار لگتے ہو، یہ احمقانہ خیال تمہارے ذہن میں کیوں پیدا ہوا؟ کون سا احمقانہ خیال جناب؟ اب تم اتنے بھی احمق نہیں ہو کہ میری بات کو نہ سمجھ سکو۔ یہ بڑا میسنا ہے چودھری صاحب، آپ اسے سادہ اور معصوم نہ سمجھے۔ چودھری فرزند علی نے اپنی صحت مند مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، اس رات امیر علی جتنی دیر عالیہ بیگم کے گھر میں بیٹھا، عالیہ بیگم چودھری فرزند علی کے توسط سے اسے ذلیل و خوار کرتی رہی۔ جب اس کی تحقیر آمیز باتیں اور طنز کے زہر میں بجھے ہوئے جملے امیر علی کی برداشت سے باہر ہو گئے تو وہ وہاں سے اٹھ آیا۔ وہ خاصا دل برداشتہ ہو رہا تھا اور یہی ان کا مقصد بھی تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ امیر علی مایوس ہو کر صفیہ کا پیچھا چھوڑ دے۔ باتوں باتوں میں عالیہ بیگم یہ بات پہلے بھی امیر علی کو کئی مرتبہ سمجھا چکی تھی۔ چودھری فرزند کے سامنے اس کی بےعزتی کر کے گویا اس نے ایک بہت بڑا مارکہ سر کر لیا تھا۔ امیر علی نے گھر آ کر بابا بشیرہ اور مختار بی بی کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ بابا بشیرہ نے کہا، میں تو تمہیں پہلے بھی کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں پتر، اسی دن کے لیے میں تمہیں منع کرتا تھا، صفیہ کو بھول جاؤ، وہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ چودھری فرزند علی سے ٹکر لینا تمہارے ہمارے بس کی بات نہیں ہے امیر علی، مختار بی بی نے سمجھانے والے انداز میں کہا، وہ بہت طاقتور شخص ہے اور تم جانتے ہو عالیہ بیگم کو چودھری فرزند علی کی حمایت حاصل ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی کافی دیر تک اسے سمجھاتے رہے۔ رات 10 بجے کے قریب امیر علی سونے کے لیے بیٹھک نما کمرے میں چلا گیا۔ بابا بشیرہ اور مختار بی بی اندرونی کمرے میں سوتے تھے۔ دوسری صبح انہوں نے امیر علی کو ایک مرتبہ پھر زمانے کی اونچ نیچ اور موجودہ حالات کی سنگینی کے بارے میں سمجھایا۔ جواب میں امیر علی زیادہ تر خاموش رہا یا ہوں ہاں میں سر ہلاتا رہا۔ اس روز ہفتہ تھا۔ بابا بشیرہ گزشتہ روز ہی سے کچھ بخار کی کیفیت محسوس کر رہا تھا اور اب باقاعدہ بخار اسے اپنے شکنجے میں جکڑ چکا تھا، لہٰذا مختار بی بی نے اسے کام پر نہیں جانے دیا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد امیر علی اکیلا ہی فرید پارٹی چلا گیا۔ پہلے تو امیر علی صرف ہفتے کی رات ہی بابا بشیرہ کے گھر قیام کرنے آتا تھا، لیکن گزشتہ 2 ماہ سے وہ باقاعدہ روزانہ شام کو بابا بشیرہ کے ساتھ ہی اس کے گھر کنگنی والا آنے لگا تھا، اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ اس محبت کا تھا جو امیر علی اور صفیہ کے درمیان پروان چڑھ رہی تھی۔
بابا بشیرہ کے بیان کے مطابق امیر علی ہفتے کی شام کو کارخانے سے آیا تو خاصا بجھا بجھا اور اداس دکھائی دیتا تھا۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ گزشتہ رات والے واقعے کا اثر ہوگا۔ بابا بشیرہ کا بخار اب کم ہو چکا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے یہی مناسب سمجھا کہ امیر علی کو زیادہ نہ کریدا جائے۔ وہ بھی رات کا کھانا کھانے کے بعد خاموشی سے اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ اتوار کی صبح جب انہوں نے امیر علی کو بستر پر غیر موجود پایا تو انہیں زیادہ حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ امیر علی صبح سویرے اٹھنے کا عادی تھا اور صبح کی سیر اس کے معمول میں داخل تھی۔ لیکن جب 8 بجے تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تو انہیں تشویش ہوئی۔ بابا بشیرہ نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ سودائی کہاں چلا گیا؟ خدا خیر کرے، اب تک تو اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ مختار بی بی بھی پریشان ہو گئی، وہ کل ہی سے بڑا غمزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ بابا بشیرہ نے خیال ظاہر کیا کہیں وہ اپنے پنڈ کی طرف تو نہیں نکل گیا، اسے بغیر بتائے جانا تو نہیں چاہیے۔ مختار بی بی، کیا اس نے آپ سے ایسی کوئی بات کی تھی؟ بابا بشیرہ نے نفی میں سر ہلایا، پھر بولا، مجھے تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، یہ تو میں نے اندازہ لگایا ہے۔ مجھے ڈر ہے وہ کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، یہ عمر بڑی عجیب ہوتی ہے۔ وہ پورا دن مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کرتے رہے۔ شام تک وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ امیر علی یقینی طور پر اپنے گاؤں سمڑیال چلا گیا ہوگا۔ دوسری صبح پیر کے روز بابا بشیر اکیلا ہی کارخانے چلا گیا، کیونکہ اس وقت تک امیر علی واپس نہیں آیا تھا۔ اسی دن کی دوپہر کو بابا بشیرہ میرے سامنے بیٹھا میرے سوالات کے جوابات دے رہا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد میں نے پوچھا، چاچا بشیرہ، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ حالات و واقعات سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ امیر علی صفیہ کو گھر سے بھگا لے گیا، دونوں ہی کل صبح سے غائب ہیں۔ مختار بی بی اپنے خاوند سے پہلے ہی بول اٹھی، پر عالیہ نے تو کل مجھے بتایا تھا کہ صفیہ قلعہ دیدار سنگھ گئی ہوئی ہے اور چند دن کے بعد واپس آئے گی۔ اس نے سب کو یہی بتایا ہے۔ میں نے کہا، وہ نہیں چاہتی کہ جوان بیٹی کے گھر سے غائب ہونے کی وجہ سے اس کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ عزت؟ مختار بی بی نے برا سا منہ بنا کر سر جھٹکا اور بولی، کہاں کی عزت تھانے دار صاحب، پورا پنڈ اس کی حرکتوں سے واقف ہے، بس چودھری صاحب کے ڈر سے کوئی زبان نہیں کھولتا۔ بابا بشیرہ نے خشمگین نظر سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ بری بات ہے مختار، دوسروں کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے چنگی طرح سوچ لینا چاہیے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ چیخ کر بولی، چودھری فرزند علی اس کے گھر کیا لینے آتا ہے؟ بابا بشیرہ نے کہا، چودھری صاحب اس کے گھر والے کے دوست تھے، اس لیے ماں بیٹی کا خیال رکھتے ہیں۔ میں جانتی ہوں چودھری کس قسم کا خیال رکھتا ہے اس چلاکوں کا، مختار بی بی نے منی خیز انداز میں کہا۔ بابا بشیرہ ایک مرتبہ پھر اسے سرزنش کرنے لگا۔ میں نے مختار بی بی کو عالیہ بیگم کے خلاف بولتے ہوئے دیکھا تو اسے کریدنا شروع کیا۔ میرے مختلف سوالات کے جوابات میں اس نے اپنے جن خیالات کا اظہار کیا وہ گاؤں والوں کے اس شک کی تصدیق کرتے تھے کہ چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم کے درمیان بڑی پراسرار قسم کی کھچڑی پک رہی تھی۔ مختار بی بی نے عالیہ بیگم کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس خوب اچھی طرح نکالی تھی۔ اس کیس عمل کے پیچھے یہ عنصر تھا کہ جب مختار بی بی نے امیر علی کے رشتے کے بارے میں عالیہ بیگم سے بات کی تھی تو اس نے مختار بی بی کو بہت بری طرح لتاڑا تھا۔ عالیہ بیگم کی طرف سے مختار بی بی کا دل غم و غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے بابا بشیرہ کے مسلسل گھورنے کے باوجود بھی اپنا غبار نکال لیا تھا۔ اب تک مجھے جو معلومات حاصل ہوئی تھیں ان کی روشنی میں تو یہی دکھائی دے رہا تھا کہ امیر علی اور صفیہ ایک ساتھ ہی غائب ہوئے تھے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم نے امیر علی اور صفیہ کے درمیان پلنے والی محبت کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ ان کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ اسی فیصلے کے پیش نظر میں نے بابا بشیرہ اور مختار بی بی سے تاکیدی انداز میں کہا، ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ کا جو حکم سرکار۔ بابا بشیرہ نے فرما برداری سے کہا، آپ کہیں گے تو ہم کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ میں تو پورے پنڈ کو بتاؤں گی کہ عالیہ کی کڑی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مختار بی بی نے زہریلے لہجے میں کہا، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے بھلیے لوگے۔ بابا بشیرہ نے غصے سے کہا۔ وہ اپنے خاوند کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، پنڈ والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ عالیہ کوئی چند چڑھانے والی ہے،
لیکن صفو تو اس سے بھی تیز نکلی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مختار بی بی، یہ مت بھولو کہ بقول تمہارے صفیہ جس کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے وہ کسی تمہارے گھر کا فرد تھا۔ میری نرمی کا غلط مطلب نہ لو، میں تم دونوں کو اغوا کے معاملے میں گرفتار کر سکتا ہوں۔ صفیہ کی ماں نے میرے پاس اغوا کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ بابا بشیرہ نے جلدی سے کہا، میں اس کی جگہ آپ سے معافی مانگتا ہوں تھانے دار صاحب۔ عالیہ نے اس کی بےعزتی کی تھی، یہ اپنے کلیجے کی ٹھنڈک کے لیے اس کے خلاف بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے، آپ اسے معاف کر دیں۔ پھر وہ بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری مت ماری گئی ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے کہا، صفیہ کے اغوا کی رپورٹ درج ہو چکی ہے، بلکہ صفیہ کی بازیابی کے لیے میں نے تفتیش کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ میری جگہ کوئی دوسرا تھانے دار ہوتا تو فوری طور پر تم دونوں کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیتا۔ امیر علی کی تلاش تو بعد میں شروع ہوتی۔ میں اگر تم لوگوں کے ساتھ رعایت سے کام لے رہا ہوں تو تم بھی مجھ سے تعاون کرو۔ یہ سچ ہے کہ صفیہ والا معاملہ اب زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا، بہت جلد پورے پنڈ کو اس کی خبر ہو جائے گی۔ میں کسی خاص وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری گفتگو کا چودھری اور عالیہ کو پتہ نہ چلے۔ ایسا ہی ہوگا تھانے دار صاحب۔ بابا بشیرہ نے پر یقین لہجے میں کہا، میں اس پاگل کو سمجھا لوں گا۔ مختار بی بی خاموش رہی، شاید بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں کچھ کہنے کا ارادہ کرنے ہی والا تھا کہ اسی وقت بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ بابا بشیرہ نے جا کر دروازہ کھولا اور آ کر بتایا کہ چودھری فرزند علی آیا تھا۔ چودھری بابا بشیرہ کے پیچھے گھر میں داخل ہو گیا، اس کے ساتھ عالیہ بیگم بھی تھی۔ ملک صاحب، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جناب، میں ادھر حویلی میں آپ کے انتظار میں سوکھ رہا ہوں۔ میں آپ کے پاس ہی آنے لگا تھا، سوچا دو چار باتیں بابا بشیرہ سے بھی کر لوں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ ملک صاحب، میں اس پنڈ کا چودھری ہوں۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، مجھے سب خبر رہتی ہے کہ اس پنڈ میں کون آیا اور کون گیا۔ میں نے سرانے والے انداز میں کہا، بہت خوب چودھری صاحب، آپ تو خاصے باخبر آدمی ہیں۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا، پھر مختار بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب، اس عورت نے آپ کو کوئی نئی پٹی تو نہیں پڑھا دی؟ میں کسی کی پٹیوں میں نہیں آتا چودھری صاحب، میں نے ذومینی انداز میں کہا، اپنے ذہن سے سوچتا ہوں، حالات کا تجزیہ کرتا ہوں، پھر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی عملی قدم اٹھاتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، ہر حال میں قانون کے تقاضے پورے کروں گا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ بالکل مطمئن رہیں، میں قانون کی پٹی پڑھا ہوا ہوں۔ وہ جزبز ہو کر بولا، ان لوگوں نے کچھ بتایا ہے کہ وہ حرام زادہ کہاں ہیں؟ یہ دونوں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور یہ کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا۔ چودھری نے باہر کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے کہا، آئیں میں آپ کو موقع دکھا دوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔